اضحیٰ خانزادہ کو ہنگامی حالات میں واپس حویلی بلایا گیا تھا۔ وہ شہر کی ایک نامور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور یہیں کے ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر بھی۔ جب ایک دن اچانک سے یونیورسٹی سے حویلی کا ایک خاص ملازم لینے آن پہنچا تو وہ حیران و پریشان سا اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھتے اس سب کی وجہ دریافت کرنے لگا تو وہ آگے سے لا علمی کا اظہار کرتا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ تب اضحیٰ خانزادہ نے تپتے ہوئے اپنے باپ کو کال ملائی تو وہ آگے سے بڑے ٹھنڈے لہجے میں اسے چپ چاپ حویلی آنے کا حکم کرتے آگے سے کال بند کر گئے تو اضحیٰ خانزادہ نے سختی سے اپنے لب کو آپس میں بھینچا تھا۔ سب خیر کی دعا کرتا وہ ملازم کو گاڑی تیز لانے کا حکم جاری کرتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہونے لگا اور پھر درد کرتے سر کے ساتھ وہ سیٹ سے سر ٹکا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بےتابی سے ماں اور باپ کو دیکھا۔ وہ دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر کرتا آگے بڑھتا۔ وہ کس قدر خفگی سے اس سے ملانے لگا مگر دل میں تجسس کی لہر جاری تھی۔ اب آپ لوگ بتائیں گے مجھے کیوں اتنی ایمرجنسی میں مجھے طلب کیا گیا ہے؟ اضحیٰ خانزادہ اس کے سامنے بیٹھتے سوال کرنے لگا تو اس کے والدین کچھ بولنے کی بجائے راحت خان اور شاہینہ بیگم نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھتے اضحیٰ کو دیکھا تو وہ حیرانگی کا شکار ہونے لگا۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو اس کے ماں باپ کو کرنے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے؟ ہادی بیٹا، ہم نے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ راحت خان نے بغیر کوئی تمہید باندھے اضحیٰ خانزادہ پر دھماکہ کیا تو وہ شاک زدہ ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ میرا نکاح؟ مگر کیوں؟ اتنی جلدی؟ کس سے؟ اضحیٰ خانزادہ اس دھماکے دار خبر پر پریشان سا بیٹھے اسے اٹھ کھڑا ہوا تھا تو شاہینہ بیگم نے بھی پریشانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ انہیں آنکھوں کے اشارے سے تسلی دیتے اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سارا معاملہ سلجھانا اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھی تب جب سامنے ان کی اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرنے والا اڑیل بیٹا تھا، تمہارے چچا کی بیٹی خوشی سے۔ اور یہ پھوڑا تھا راحت خان نے دوسرا بم، جس پر اضحیٰ خانزادہ اب کچھ بولنے کی سکت نہ رکھتے بے یقینی سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے بڑبڑایا تھا، 10 سال کی بچی سے نکاح؟ اضحیٰ کو اب واقعہ میں اپنے والدین کا ذہنی توازن بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بابا، اضحیٰ خانزادہ نے پریشانی سے کہا، مورے آپ لوگ میرا نکاح 10 سال کی بچی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کی بار اضحیٰ خانزادہ نے اپنا رخ ماں کی طرف موڑا تھا۔ اس کے لب و لہجہ آہستہ آہستہ تیز ہونے لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے خود کی آواز کو نیچے رکھا تھا مگر اب وہ چاہ کر بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہینہ بیگم نے بیٹے کی حالت پر افسوس سے نظریں چرائیں تو اضحیٰ خانزادہ اپنا آپ کو کھونے لگا۔ راحت خان بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے دو ٹوک فیصلہ سنا گئے تھے، تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا ورنہ ہم تم سے اپنا نام چھین لیں گے۔ وہ بچی میرے مرحوم بھائی کی واحد نشانی ہے، اس لیے خود کو تیار کر لو، کچھ ہی دیر میں نکاح ہے تمہارا۔ راحت خان اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ اسے لاڈلے بیٹے پر پہلی بار اتنی سختی کرنا ان کے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اضحیٰ خانزادہ یہ نکاح خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر رہا تھا تو وہیں اس کی 10 سال کی چھوٹی سی دلہن اس ساری رسم کو ہنستے ہوئے اپنے معصوم ذہن کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں ہی نکاح خواں اور چند گواہان کو بٹھاتے ہوئے مقابل اضحیٰ خانزادہ اور سبھی موجود تھے۔ اضحیٰ خانزادہ ضبط سے مٹھی بھینچے نکاح قبول کر رہا تھا جب اس کی نگاہ خوشی پر پڑی جو ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی تو اضحیٰ خانزادہ کو اس پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ خوشی شاہینہ بیگم سے چپکی ان کی ہدایت پر عمل کرتی نکاح کے کارروائی مکمل کر گئی تھی۔ اضحیٰ خانزادہ تو اس کے بعد اس جگہ سے کیا گھر سے ہی نکل گیا تھا کیونکہ اپنے مزاج سے ہٹ کر عمل کرنے پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کچھ غلط کر بیٹھے۔ وہ اپنے ماں باپ سے دل ہی دل میں شدید ناراض ہو چکا تھا، انہوں نے اس پر بچی کو فوقیت دی تھی تو وہ بھی اب کچھ ایسا کرنے والا تھا کہ اسے اندازہ ہو جاتا کہ اپنے گھمنڈی بیٹے پر حکم چلانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس صورتحال پر اضحیٰ خانزادہ کا دماغ بس منفی سوچوں کی ماجگاہ بن چکا تھا۔ اضحیٰ خانزادہ اپنے غصے میں 2 دن گھر جانے کے بجائے ڈیرے پر ہی رہا تھا اور جب وہ اپنی زندگی کا اگلا لاہ عمل طے کر گیا تھا تو گھر کی طرف پلٹ آیا تھا۔ خوشی ملازمہ کی بیٹی کے پیچھے بھاگتی گھر کے داخلی دروازے پر پہنچی تو اس کا اضحیٰ خانزادہ سے زوردار طریقے سے ٹکراؤ ہوا تھا
پیشانی پر چوٹ لگی تو اس نے روحانسی صورت لیے قد داور اظہار خانزادہ کی طرف دیکھا، مگر پھر اس کے چہرے پر نرمی کی جگہ کرخت تاثرات دیکھے تو وہ سہمی سی پیچھے قدم لینے لگی۔ اظہار نے جبڑے پھینچے، اس کا بازو دبوچا تو وہ چیخی تھی، آہ لالا! وہ ناسمجھ شہینہ بیگم کے سمجھانے کے باوجود تکلیف میں اظہار کو لالا پکار گئی، جس پر اظہار کے تیور مزید بگڑے۔ وہ کبھی اتنا مشتعل مزاج نہیں رہا تھا، مگر اپنی زندگی کے اتنے بڑے غیر متوقع فیصلے پر وہ حد سے زیادہ چڑچڑا ہو چکا تھا، جس کا شکار 10 سال کی خوشی بھی ہو چکی تھی۔ تبھی وہ شاہینہ بیگم داخل ہوئی اور پھر سامنے کا منظر دیکھتے وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے آگے بڑھی تھی، ہادی یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو بچی کا بازو! وہ غصے سے اظہار سے مخاطب ہوتی، اس کی سخت گرفت سے خوشی کا بازو نکالنے لگی تو اظہار نے تمسخر سے مسکراتے ہوئے خوشی کا بازو چھوڑا تو وہ درد سے سسکنے لگی۔ سنبھالیں اپنی بچی کو اور اس سے کہیں دور رہے مجھ سے، ورنہ آپ اور بابا کا کرایا گیا جبرن نکاح یہ لازماً مکروہ کروا دے گی۔ وہ ناگواری سے بولتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ بڑی امی، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ میرے اپنے ہیں، تو گندے لوگوں کی طرح میرا بازو کیوں پکڑا؟ خوشی کے معصومانہ انداز میں سوال کرنے پر یہاں شاہینہ بیگم سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو وہیں کچھ فاصلے پر ہونے کے باوجود اظہار خانزادہ کے تیز کان اس الفاظ پر اچھے سے فیض یاب ہوئے تھے۔ دل میں اب کہیں اپنے عمل پر شرمندگی نے سر اٹھایا، مگر وہ جلد ہی سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ کرنی تھی اسے۔ وہ ابھی اور اسی وقت شہر جا رہا تھا اور پھر وہاں سے اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی خالہ کے پاس لندن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 7 سال بعد اظہار خانزادہ اس وقت اپنی خالہ کی فیملی کے ساتھ خوشگوار انداز میں رات کا ڈنر کر رہا تھا، جب اس کے فون پر ایک مخصوص بیل بجی تھی جو اس نے بس پاکستانی نمبر پر سیٹ کر رکھی تھی۔ گزرے 7 سالوں میں اظہار خانزادہ نے لندن آنے کے بعد اپنی پڑھائی اور کام کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، جس کی بدولت وہ آج ایک کامیاب بزنس مین مانا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے دور آ کر اپنا نام اور اپنی الگ سے پہچان بنائی تھی۔ اس کی کامیابیوں پر اس کے والدین کو فخر تھا، تو وہیں اب اس کے اتنے سال جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ کچھ سال تو اظہار نے ضد پر اڑتے ان سے بالکل بھی رابطہ نہیں کیا تھا، مگر پھر اپنی خالہ کے سمجھانے پر وہ صرف کال پر ان سے کبھی کبھار بات کر لیتا تھا۔ اسی 7 سال کے عرصے کے دوران ہی اس نے اپنے نکاح کو سرے سے فراموش کر دیا تھا، اور پھر راحت خان اور شہینہ بیگم نے بھی اس کے سامنے خوشی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اظہار خانزادہ نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے اپنا آئی فون نکالتے اپنے سامنے کیا۔ یہاں ان کے وفادار اور ملازم کا نمبر جگمگا رہا تھا، تو فوراً کال اوکے کرتا کان سے لگا گیا۔ ملازم کی بات پر وہ متفکر سا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو سب نے چونکتے اسے دیکھا۔ آزاد، تم بابا کا خیال رکھو اور مجھے اس کی صحت کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہنا، میں پہلی ہی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ اظہار خانزادہ کی پریشان حال سی آواز میں بولے جانے والے الفاظ پر اس کی خالہ اور خالو نے حیران و پریشان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اپنی بیٹی آرزو پر ڈالی تھی، جو کہ خانزادہ کی واپسی پر بے حد اداس اور پریشان سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اظہار خانزادہ بنا کچھ بولے وہاں سے ہٹ گیا تھا اور وہ ایمرجنسی میں پہلے ملنے والی فلائٹ میں اپنی سیٹ بک کرواتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مام، ڈیڈ، یہ ہاتھ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بیٹا، اس کا باپ بیمار ہے۔ آرزو، تو اس کو جانا تو بنتا ہے نا؟ سرینا بیگم نے اسے ڈپٹا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ فوراً جذباتی ہوئی تو سرینا بیگم نے اسے گھورا تھا، جس کا اثر لیے بغیر وہ جلدی سے اظہار کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہارون، مجھے آرزو کے لیے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اظہار کو لے کر بہت پاگل ہے، سرینا بیگم نے پریشانی سے کہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ آرزو کمرے میں آئی تو اظہار کو بیڈ پر پڑے بیگ میں جلدی اپنی ضروریات کا سامان رکھتے دیکھا تو وہ اور زیادہ افسردہ ہوئی تھی۔ ہاتھ، تم واپس کب آؤ گے؟ آرزو نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، تو واپسی کا کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنا کام جاری رکھتے اظہار نے جواب دیا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں،
اور پھر ایک ساتھ واپس آ جائیں گے۔ آرزو نے جلدی سے کہا تو اظہار نے رکتے اسے سنجیدگی سے دیکھا جو بے چینی سے اپنی انگلیاں دبا رہی تھی۔ ویسے فل وقت تو مجھے اس فلائٹ میں بڑی مشکل سے سیٹ ملی ہے، مگر تم جب مرضی آ جانا چاہو تو آ جانا، موسٹ ویلکم۔ اظہار خانزادہ اپنے بیگ کو بند کرتے بولا تو آرزو آگے بڑھی، اس کے بازو کو پکڑتی اس کے کندھے سے لپٹی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی ہاتھ۔ آرزو کے لگاوٹ بھرے انداز میں اظہار خانزادہ حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ یہاں اپنی مصروفیت بھری زندگی میں کبھی بھی آرزو سے زیادہ فری نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے جانے پر اس طرح کا رد عمل دیتی۔ اظہار کی خاموشی پر آرزو پیچھے ہٹتی بوجھے دل کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ خوشی راحت صاحب کے لیے سوپ کا باؤل لیے کچن سے نکلی تو اسی وقت اظہار خانزادہ نے 7 سال بعد اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو خوشی کا دل اپنے مکین کی آمد کا احساس پاتے ہی زور سے دھڑکا، تو وہ حیرانگی سے اپنے قدم روکتی چہرہ نیچے کی اپنے وجود کے بائیں جانب نظر کر گئی۔ اس کی طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی، تو اس کا دل اس طرح اچانک تیز تیز کیوں دھڑکنے لگا تھا؟ اور پھر جیسے ہی اس نے کچھ فاصلے پر کسی کی موجودگی کا احساس پایا تو چہرہ اٹھانے پر جس چہرے پر نظر پڑی تو پھر کچھ دیر کے لیے پلٹنا بھول گئی تھی، تو وہی مقابل بھی اسے دیکھتا ساکت ہو گیا، مگر آنکھوں میں کچھ بیگانگی تھی۔ وہ پہلی نظر میں اپنی بیوی کو پہچان نہیں سکا تھا، کیونکہ اب وہ 10 سالہ بچی نہیں بلکہ حسن کی مورت بنی کھڑی تھی، دوشیزہ کے روپ میں سامنے تھی۔ خوشی کے ہاتھوں میں موجود ٹرے لرزنے لگی تو اس نے بڑی مشکل سے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنی نظریں چرا کر رہ گئی تھی۔ آخر کار 7 سال پہلے کا نکلا مسافر واپس اپنے آشیانے میں لوٹا ہی تو تھا۔ اسے پہچاننے کی جستجو میں کھڑے اظہار خانزادہ کے دماغ میں اچانک سے ایک جھمکا ہوا۔ اس کے سامنے ماضی کا ایک چھپا ورق عیاں کر گیا تو اسی لمحے اظہار خانزادہ کا چہرہ سپاٹ ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے آگے قدم بڑھانے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں اسے گستاخی کرتی خوشی کے چہرے پر جا رکی، جو ساکت سی کھڑی تھی۔ اور جب اظہار کے دل نے بے ساختہ خوشی کے حسن کو سراہا تو اپنے دل کے اس دھوکے پر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ لندن میں اتنی خوبصورتی اور خاص کر بغیر کسی پردے کے نظارے دیکھنے کے باوجود اس کا دل ٹھہرا بھی تو اس لڑکی کے چہرے پر، اس ڈھکے چھپے سراپے پر۔ اظہار خانزادہ خود کو دل پر لعنت بھیجتا بڑبڑایا تھا، یہ کوئی انوکھی خوبصورت تو نہیں، اس نے دل کو باور کرانا چاہا، مگر یہ لڑکی صرف مشرقی حسن سے مالا مال نہیں تھی بلکہ شرم و حیا کا پیکر اور معصومیت کا حسین امتزاج معلوم ہو رہی تھی۔ دل کی دی جانے والی دلیلوں پر اظہار بھولا تھا کہ وہ پاکستان کس وجہ سے آیا ہے۔ خوشی بیبی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ ملازمہ کی آواز پر اظہار خانزادہ کے دل و دماغ پر چلتی جنگ کو بریک لگ گئی، اور جی بھر کر تلملاہٹ کا شکار ہوتا اس لڑکی اور اس کی موجودگی کو بھاڑ میں جھونکتا تیز رفتاری سے اپنے بیمار باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آمد سے انجان ملازمہ اتنے سالوں بعد اظہار خانزادہ کو سامنے دیکھتی آنکھیں اور منہ پھاڑے اس کی پشت کو دیکھتی گردن موڑے خوشی کی منجمد کیفیت کو سمجھتی سر ہلانے لگی تھی۔ رکیے، یہ سوپ تم لے جاؤ۔ رکیہ، خوشی کی آواز بہت مدھم سی تھی، جیسے وہ جانے کتنے وقتوں سے بھولی تھی۔ ملازمہ نے اس کے حالت بھانپتے بغیر کوئی سوال جواب کیے اس کے ہاتھ سے سوپ کی ٹرے لی تو وہ اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی۔ شاہینہ بیگم اور راحت صاحب اتنے برس اپنے اکلوتے لخت جگر کو سامنے دیکھتے جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ جب ملازمہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تو راحت صاحب نے ٹرے کو دیکھتے واپس دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ خوشی کہاں ہے؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ خوشی کو آتا نہ دیکھ کر ملازمہ سے استفسار کرنے لگا تو اس نام پر اظہار کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ صاحب وہ اپنے کمرے میں۔ ملازمہ بھی بول بھی رہی تھی جب راحت صاحب اس کے آدھی دھوری سنتے ہی اسے درمیان میں ٹوک گئے۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے سوپ لانے کی عادی ہے۔ راحت صاحب نے بے چین سے ہو کر بولے تو اظہار خانزادہ اپنے باپ کی توجہ خود سے ہٹتے دیکھ کر دل کڑ کر رہ گیا تھا۔ آخر کیا بچوں جیسی ضد کرتے ہیں، کبھی تنگ کیے بغیر اپنا کھانا اور دوا لے لیا کریں۔ شاہینہ بیگم نے انہیں گھر کا تو وہ منہ بنانے لگے۔ آج بابا میرے ہاتھوں سے سوپ پئیں گے اور پہلے کی طرح مجھ سے بھی زیادہ فٹ نظر آئیں گے۔ اپنے باپ کا دھیان بٹانے کے لیے اظہار بولا تو شاہینہ بیگم کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ ہادی میرا بچہ، سفر سے تھکے ہارے آئے ہو، جاؤ فریش ہو جاؤ۔
میں آج تمہارے پسند کا کھانا بنواؤں گی۔ وہ بولتی ہوئی زور سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اظہار نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے عقیدت سے چھوا تھا۔ ویسے تو خوشی آپ کو کچن میں داخل نہیں ہونے دے گی، اگر چلی بھی گئی تو اسے ساتھ ہی رکھیے گا، کیونکہ بیگم یہ نہ ہو اتنے عرصے بعد مسالوں کے پہچان بھولتے کچھ نہ کچھ بنا دے۔ راحت صاحب نے ہنستے ہوئے شہینہ بیگم سے کہا تو وہ انہیں مصنوعی خفگی سے گھورتے باہر چلی گئی۔ اظہار خانزادہ یوں اس طرح بات بات پر اپنے باپ کے منہ سے خوشی کا ذکر سنتے ناگواری سے لب بھنچ رہا تھا۔ اپنے گھر میں واپسی کی خوشی چند ہی منٹوں میں سے ادھوری سی لگنے لگی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس زیادہ دیر بیٹھ بھی نہ سکا تھا۔ رات کے کھانے پر جب اظہار خانزادہ کو بلایا گیا تو ٹیبل پر گھر کے تینوں افراد پہلے سے موجود تھے۔ اظہار خانزادہ کی اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈنر انجوائے کرنے کا جوش تیسرے وجود کو دیکھتے ماند پڑنے لگا تھا، جس کی ایک بڑی وجہ خوشی کا اس کی کرسی پر بیٹھے ہونا تھا۔ وہ چکر کاٹتا خوشی کے بالکل سامنے جا کر بیٹھا تھا تو خوشی نے دنیا داری نبھانے کو بڑی دقت سے اظہار خانزادہ کو سلام کہا، تو اظہار خانزادہ نے بڑی بے تجھی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے سامنے جیسے اس کی حیثیت باور کروائی تھی۔ خوشی نے خود کو سنبھالتے پہلے کی طرح اپنا رویہ رکھنے کی کوشش کرتے راحت صاحب کو کھانا نکال کر دیا۔ راحت صاحب کے لیے خاص پرہیزی کھانا بنایا گیا تھا، اور جب وہی کھانا خوشی نے شہینہ بیگم کی پلیٹ کے ساتھ خود کی پلیٹ میں بھی ڈالا تو اظہار خانزادہ نے ایک نظر اپنے سامنے ٹیبل پر خوشبوئیں بکھیرتی ڈشوں کو دیکھتے، اپنی پلیٹ میں شہینہ بیگم کی ڈالی گئی خوشنما بریانی کو دیکھتے پہلا لقمہ منہ میں لیا تھا۔ اس نے اتنی ذائقہ دار بریانی پر مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی جواباً مسکرا دی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ آج کی کوکنگ اس کی ماں نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے کی ہے، کیونکہ یہ بتانے سے اظہار خانزادہ کے کھانا بیچ میں چھوڑ دینے کا ڈر جو موجود تھا۔ شہینہ بیگم خوشی کی موجودگی میں اظہار خانزادہ کو اپنا ساتھ بٹھانا ہی غنیمت سمجھ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کی دل کو خوشی اور اس کا ہر ایک عمل کس قدر جلا رہا تھا۔ میسنی لڑکی ڈرامے باز میرے ماں باپ کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر رہی ہے۔ اظہار خانزادہ دل ہی دل میں تلملایا۔ خوشی پر اپنا غصہ نکال رہا تھا کہ اس کے علاوہ وہ فی الحال کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس، مگر وہ اب جلد از جلد خوشی سے علیحدگی میں ملاقات کا خواہاں تھا۔ اس کے 14 طبق روشن کرنے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ وہ اس دن ٹیبل پر اظہار خانزادہ نے خوشی کو یکسر اگنور کرتے کھانا کھاتے دل کھول کر اپنی ماں باپ سے باتیں کرتی، انہیں بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ خوشی کی لاتعلقی بھی عروج پر تھی، اس کے چہرے سے کچھ بھی عکس کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے اپنا کھانا مکمل کرتی ٹیبل سے اٹھتے کچن کا رخ کر گئی تھی تو اظہار خانزادہ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اس کی یہی اوقات ہے، ہماری زندگیوں میں تھرڈ پرسن کی طرح۔ اظہار خانزادہ اپنے ماں باپ کے وقت گزارنے کے اور ان کے سونے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹہلنے لان میں جانے کے ارادے سے لاؤنج کی طرف آیا تو کچن میں کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں شاطر پن سے چمکی تھیں۔ اتنی رات گئے یقیناً ملازمہ کی جگہ گھر کا ہی کوئی فرد تھا۔ اظہار خانزادہ اس کی طرح آگے بڑھا جیسے شیر اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ جب آیا تب سے وہ لڑکی اپنے وجود، اپنے غیر معمولی حسن اور کچھ بات بات میں اس کے ماں باپ کی اس کے لیے کی گئی قصیدہ گوئی نے اظہار کو تپا دیا تھا، اور جب اظہار کی باری تھی تو وہ بدلہ لیے بغیر کیسے پیچھے ہٹ جاتا۔ خوشی جگ پانی سے بھرتی جیسے ہی پلٹی سامنے اظہار کو دیکھتے وہ پھر سے اپنی جگہ میں جمی کھڑی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی چلی گئی تھی، اور جگ پر بھی گرفت کمزور پڑتے دیکھ کر اظہار خانزادہ روح تک سرشار ہوا تھا کہ اس کی موجودگی اس لڑکی کے لیے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ اے لڑکی، بات سنو میری کان کھول کر، یہ جو تم سب میرے پیچھے کرتی رہی ہو نا تاکہ میرے ماں باپ پر قبضہ جما لو، تو اب ایسا نہیں ہونے والا، سمجھی تم؟ اس لیے اپنے یہ سو کولڈ ڈرامے کرنا بند کر دو۔ اظہار خانزادہ کی تیکھی بھاری آواز پر خوشی ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھتی اب وائبریشن پر لگی تھی۔ کون سے ڈرامے؟ بہت ہی مدھور کی بھلی لگتی آواز تھی خوشی کی، جس نے اظہار خانزادہ اپنے مقصد سے ہٹتا ایک بار پھر بہکاتا، مگر پھر اگلے ہی پل
اپنی اس مغلوب سی کیفیت پر وہ غصے کا شکار ہوتا، ایک قدم خوشی کے نزدیک ہوتا، اسے ہراساں کرتے اس کے ہاتھوں سے جگ پکڑ کر ٹیبل پر پٹک گیا تو اس میں سے پانی چھلکتا نیچے گرا تھا۔ اس کے اس عمل پر خوشی ایک قدم پیچھے لیتی دبی دبی سی چیخی تھی، جس کا اثر لیے بغیر اضحاک خانزادہ جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تو خوشی کسی ٹوٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے لگی تو قربت کا یہ علم دونوں کو ہی ششدر کر گیا تھا۔ خوشی کے دل کی دھڑکن تو سرپٹ بھاگی ہی تھی، اضحاک خانزادہ کا دل بھی اس کے نازک حسینہ کے یوں قریب آ جانے سے سرور کے عالم میں اپنی دھڑکن کی رفتار تیز کر گیا تھا۔ خوشی نے اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ اس نے اضحاک کی شرٹ کو کندھوں سے جکڑتے خود کو سہارا دینے کی کوشش کی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اضحاک خانزادہ کی نظر میکانیکی انداز میں اس کے ہاتھوں پر گئی تھی۔ خوشی کا لمس اس کی نزدیکی اضحاک خانزادہ کو عجب دوراہے پر لا کھڑا کرتے ہوئے زبان پر قفل لگا گئی تھی۔ اضحاک نے اپنی بے خودی پر لعنت بھیجتے جیسے ہی خوشی کو اپنے نزدیک کیا تھا ویسے ہی دور کرنا چاہا، مگر وہ کمال ہمت سے اس کا گریبان جکڑتی دور ہونے سے انکاری ہوئی تو اضحاک خانزادہ کو یہ بھی اس کی کوئی مکاری کا انداز لگا۔ اے لڑکی، یہ اضحاک خانزادہ اپنی بھاری لہجے کو مزید سخت بناتے کچھ سخت سنانے لگا تھا۔ جب خوشی کی آنکھیں بند کیے مکمل طور پر اپنے سہارے پر دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ لڑکی کمال ہوشیاری سے پہلے ہی باضابطہ ملاقات میں اضحاک خانزادہ کے 14 طبق روشن کر چکی تھی، جبکہ یہ کام تو اضحاک خانزادہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آنکھیں کھولو اپنی، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اضحاک خانزادہ نے اسے غصے سے دھمکی دی، جس کے باوجود خوشی کا آنکھیں نہ کھولنا اضحاک خانزادہ کو حیران و پریشان کر گیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ذرا سی سختی کی شروعات پر حواس کھو بیٹھی تھی، اور اب وہ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوا اور اس نے جلدی سے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں کہیں اس کے والدین میں سے کوئی ہستی نہ آ جائے، ورنہ نہ جانے وہ کیا سوچتے۔ اور اس کا باپ جس قدر اس لڑکی کے نام کا ورد کرتا تھا تو وہ یقیناً اضحاک خانزادہ کی وجہ سے اس کی بے ہوش ہو جانے پر اس پر کون سا الزام عائد کرتا۔ خوشی 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 سنو، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اضحاک نے ایک بازو اس کی کمر کے گرد سے گزارتے اسے سہارا دیا اور دوسری ہاتھ سے اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر وہ ہنوز بے سود رہی، جس پر کوئی چارہ نہ پا کر اضحاک گہری سانس بھرتا اس نرم و نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے کچن کے سامنے سے ہٹاتا، مگر وہ اب کبھی سیڑھیوں کی طرف دیکھتا تو کبھی نیچے موجود کمروں کی طرف، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ خوشی کا کمرہ کون سا ہے۔ اللہ کا نام لے کر وہ اندازے سے ایک کمرے کی طرف بڑھا، قدموں میں تیزی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں خود کو چور سا محسوس کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ جس کمرے میں داخل ہوا وہاں پہلے سے لائٹ جل رہی تھی، تو شاید یہی کمرہ خوشی کا تھا۔ خوشی کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اضحاک خانزادہ نے اس کے حسین چہرے پر نظریں گاڑیں، اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کے چہرے کے قریب رکھا تھا، اور پھر نہ جانے اضحاک خانزادہ کے دل میں کیا سمائی کہ وہ خوشی کے خوابدیدہ چہرے کے اطراف سے اپنا ہاتھ ٹکاتا اس پر جھکا بڑبڑایا تھا، چہرے پر تو ایسی معصومیت سجا رکھی ہے جیسے ابھی بھی تم 10 سال کی بچی ہو۔ اضحاک خانزادہ کو بغور اس سوئی ہوئی لڑکی کے حسن کو نہارنا جب خود کے لیے ہی مصیبت بننے لگا تو وہ جھٹ سے اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے اتنی بڑی تو اب بھی نہیں ہوئی، میرے سامنے تو پدی سی لگتی ہو، چھوٹی مخلوق۔ اضحاک خانزادہ کی خود سے باتیں جاری تھیں، مگر اپنی آنکھوں کو مزید بہکنے کے ڈر سے وہ خوشی کو کمبل میں اڑا گیا تھا۔ اضحاک خانزادہ منہ کے زاویہ بگاڑتا پلٹ گیا تو وہ دوشیزہ اب یقیناً صبح ہی جاگتی تو وہ کیوں نیند خراب کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے اضحاک خانزادہ نے خفگی کے عالم میں اپنے دل کے مقام پر ہلکے سے مکہ مارا تھا، جو اس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنی زندگی کے سارے ٹھرک پن کو باہر لانے لگا تھا۔ اضحاک خانزادہ کے دل کا اس لڑکی پر مر مٹنا ضروری تھا۔ کیا اضحاک خانزادہ کے دماغ نے دل کو ڈانٹا، مگر وہ شاید بھول رہا تھا کہ آج سے 7 سال پہلے اس لڑکی کے ساتھ جس ٹوٹ بندھن میں بن چکا تھا یہ سارے اسی رشتے کے اثرات تھے جو اب اس لڑکی کو سامنے پا کر اب آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھا رہے تھے۔ دل تو سیدھی راہ پر قدم دھر چکا تھا، مگر دماغ پر چھائے گرد نے نہ جانے کب جھڑنا تھا۔ اگلی صبح اضحاک خانزادہ اپنے وقت پر پہلے سے جاگ چکا تھا، کیونکہ آج کافی عرصے بعد پرسکون نیند لینے اس کی نیند پر چند گھنٹوں میں پوری ہو چکی تھی۔
وہ فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے سے نکلا سیدھا اپنے ماں باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ یہاں اسے دونوں کے کچھ پریشان چہرے دیکھنے کو ملے تھے۔ شاہینہ دیکھو جا کر بچی کو، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، ورنہ وہ تو جاگتے ساتھ ہی ہمارے پاس آتی ہے۔ راحت صاحب فکر مندی سے شہینہ بیگم سے مخاطب تھے، جو کمرے کے کونے میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھی۔ اذہان اس وقت گٹھے سے لگا آنکھیں مودے ہوئے تھا۔ جب باپ کی بات پر اس کے دماغ میں رات کی ساری کارروائی کا جھماکہ ہوا تو وہ گڑبڑا کر آنکھیں کھول گیا تھا۔ کہیں وہ لڑکی میرے والدین کو میرے خلاف جھوٹ سچ کہتا بھڑکا تو نہیں گئی؟ ویسے بھی اسے تو خواہ اچھا بننے کا شوق تھا۔ جا رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ نے تو بچی کا سونا بھی محال کر رکھا ہے، شہینہ بیگم خفگی سے بولی تھی۔ مگر راحت صاحب اب اس کا انتظار کیے بغیر خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے تو اذہان خانزادہ، جو کب سے ان کا بچی نامہ سن رہا تھا، اب غصے سے وہ لمبے ڈاک بھرتا باپ کے سامنے آیا تو وہ رکتے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ بیٹا اتنے سالوں بعد آیا ہے، اس کے بجائے آپ کو اس لڑکی کی پڑی ہے، اذہان خانزادہ دانت کچلتے بول رہا تھا۔ اسے ماں باپ کی بے توجہی بری طرح متاثر کر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے تمہارے پتھر دل میں واپسی کا خیال آ گیا، اور پھر ویسے نہ جانے کب تم پھر سے ہمیں چھوڑ جاؤ، اپنی مرضی کے مالک ہو، مگر جب تم نہیں تھے یا پھر یہاں نہیں ہوگے تو وہی ہمارے جینے کا واحد سہارا ہے۔ راحت صاحب سنجیدگی بھرے لہجے میں اپنے الفاظ سے اذہان خانزادہ کو شرمندہ سا کر گئے تھے۔ مگر بابا، اب سب کچھ میرے سر پر نہیں پھینک سکتے، کیونکہ آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ میں یہاں سے صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے گیا تھا۔ آپ میرا نکاح، اذہان خانزادہ نے کمزور سی آواز میں خود کو غلطی سے برطرف کرنا چاہا تھا، جب اس کے نکاح لفظ پر ہی راحت صاحب ہاتھ اٹھاتے اسے روک گئے تھے، اور اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ زندگی کی شروعات کر سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کہتے شروع میں راحت صاحب کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، مگر پھر وہ سپاٹ پن سے اپنی بات مکمل کرتے اذہان خانزادہ کو شاک میں مبتلا کر گئے تھے۔ وہ اپنی بات کہتے وہاں رکنے کے بجائے کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ اذہان خانزادہ نے حیرت کی زیادتی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی راحت صاحب کے الفاظ پر افسردہ سی بیٹھی تھی۔ حیرت کے بعد اذہان کے چہرے پر پھر سے شدید غصے نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ یعنی جس نکاح کی بدولت وہ اتنے سال اپنوں سے دور رہا تھا، اس نکاح کو اس کا باپ سرے سے ہی ختم کر گیا تھا۔ یہ بات تو ناممکن سی تھی، کیونکہ اس کے خاندان میں کبھی طلاق نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی خان اپنی منگ تک کو نہیں چھوڑتا تھا، تو وہ اتنی آسانی سے اسے نکاح کو بھول جانے کا بول گئے تھے۔ اس ڈھیر بن سے آزاد کا دماغ گرم ہونے لگا تھا، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جب اس کے کانوں میں باپ کی فکر میں بھری آواز پڑی تو اس کے آگے بڑھتے قدم سست پڑنے لگے۔ خوشی، خوشی بیٹا، اذہان نہ چاہتے ہوئے بھی آدھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، مگر پھر خوشی کو کسمسا کر آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ بابا، آپ یہاں؟ خوشی نے حیرانی سے فرحت صاحب کو دیکھتے جیسے ہی گھڑی کی طرف نگاہ کی تو 9 بج دیکھ کر وہ خود حیران رہ گئی۔ اس وقت اس کے دماغ سے رات والا سارا معاملہ غائب تھا۔ سوری بابا، پتہ نہیں میں آج اتنی دیر کیسے سو گئی۔ وہ شرمندہ سی تھی، مگر حیران بھی، کیونکہ وہ تو اپنے معمول پر جاگنے کی عادی تھی، تو پھر آج کیسے؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تھا۔ راحت صاحب اور وہ اذہان کی وہاں موجودگی سے انجان تھے۔ اچھا ہے بیٹا، نیند پوری کر لیتی، میں بھی بس ویسے ہی پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو۔ راحت صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرائی۔ نہیں تایا ابو، میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بولتے ساتھ ہی خوشی نے اپنی پوری آنکھیں کھولتے راحت صاحب کی طرف دیکھا۔ تبھی اس کی نظر دروازے پر کھڑے اذہان پر پڑی تو اس کی یادداشت میں اذہان سے اپنا ٹکراؤ اور بے ہوش ہو جانے کا عمل گھوما، تو خود کو کچن سے اس بیڈ پر موجود پا کر وہ حیرانگی اور شرم کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑی، چہرے سے تپش پھوٹی تو اس نے جلدی سے اپنا چہرہ تھپتھپایا۔ اذہان خوشی کو ٹھیک دیکھتے پلٹ گیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ اور خود کو نہ تھکانا، ناشتے کے لیے ملازمین کی مدد لے لینا۔ راحت صاحب اسے ہدایت دیتے کمرے سے چلے گئے تھے تو وہ بھی رات کے مناظر کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ میں تھک گیا ہوں یہ پھیکے کھانے کھا کھا کر، آج تو ڈائٹ چیٹ کا حق بنتا ہے۔ راحت صاحب نے بچوں کی طرح منہ بسولا تھا۔ رات کے کھانے کی طرح ناشتے میں بھی 2 مختلف قسم کے ناشتے تھے۔ آج نہیں بابا،
ابھی تو آپ کی طبیعت سنبھلی ہے، اس لیے بس کچھ دن بعد ہم سب چیٹ ڈے منائیں گے، خوشی نے نرمی سے کہتے ہوئے اب اب بھی انہی کے جیسا ناشتہ اپنی پلیٹ میں سجایا تھا، مگر اس وقت اظہار خان زادہ چہرے پر سنجیدگی سجائے اسے اپنا ناشتہ کر رہا تھا، جیسے وہ اکیلا ہی ٹیبل پر موجود ہو۔ کہیں نہ کہیں دل کو راحت صاحب کے نکاح کو بھول جانے والے الفاظ ناگوار گزرے تھے۔ کچھ دن بعد ہی آرزو اپنی ضد پوری کرتے اظہار کے پیچھے پاکستان آ چکی تھی، اور تب سے وہ ہر وقت اظہار کے پیچھے لٹو کی طرح گھومتی، اسے اپنے ساتھ مصروف کیے رکھتی تھی، کیونکہ فی الحال ان دونوں اظہار خانزادہ اپنی کاروباری سرگرمیوں پس پشت ڈالے اپنے گھر، اپنے ماں باپ اور گاؤں کی رونق سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب سے آرزو آئی تھی تب سے اظہار خانزادہ نے خوشی کی نظروں کو اپنے تعاقب میں دیکھا تھا۔ خوشی اظہار کے حکم پر اس کے لیے اور آرزو کے لیے کافی کچھ بنا دیتی۔ کچن سے نکلی تو وہ لاؤنج میں بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ خوشی آنکھوں میں حسرت سے لیے اسے بولتے اور مسکراتے دیکھتی چلی گئی۔ خوشی کو اس کی بیوی ہوتے ہوئے جو مقام حاصل نہیں تھا وہ آرزو بنا اظہار خانزادہ کی بیوی بننے حاصل کر چکی تھی شاید۔ خوشی نے اظہار سے نظریں ہٹائے آرزو کو دیکھا، ماڈرن، خوبصورت، بلاکی پر اعتماد اور پھر لندن کی رہائشی، تو وہ یقیناً اظہار خانزادہ کے ساتھ بالکل پرفیکٹ میچ تھا۔ تو خوشی بلا اظہار کی نظر میں کیسے آ سکتی تھی؟ وہ خود کے لیے تمسخر سے مسکرائی تھی۔ آرزو کی آنکھوں سے جھلکتی پسندیدگی خوشی کو بآسانی نظر آ گئی تھی۔ خوشی نہ جانے کب تک کھڑی رہتی جب اظہار خانزادہ کی بھاری آواز نے اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ مجھے ٹھنڈی کافی بالکل پسند نہیں ہے۔ اظہار کو اپنی طرف دیکھ کر بولنا خوشی کو بے پناہ خفت کا شکار کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں جھکائے اپنی حرکت پر شرمندگی سے سرخ پڑتے آگے بڑھی، اظہار کے آگے ٹرے کر گئی تو اظہار نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی سرخی پہ لپٹا چہرہ دیکھتے کپ اٹھایا تو خوشی اس کی نظروں کی گرمی پر لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا ہنسنا، مسکرانا اور باتیں بگاڑنا آرزو کے ساتھ تھا، تو وہیں ایک والہانہ انداز میں خوشی کی طرف دیکھ کر اسے پریشان کرنا اظہار خانزادہ کے فریضے میں شامل تھا۔ آخر یہ خانزادہ چاہتا کیا تھا؟ یہ سب سوچتے خوشی کی چھوٹی سی ناک پر غصہ اپنی جگہ بنانے لگا تھا۔ آرزو کی سالگرہ تھی تو اظہار خانزادہ رات کے کھانے کے بعد کیک کے ذریعے اسے سرپرائز دے گیا تھا۔ وہ خوشی سے اپنی عادت کے مطابق اظہار خانزادہ کے بازو سے جا لپٹی تھی، اور ان کی اس نزدیکی پر خوشی کا مسکراتا چہرہ دکھ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ آنکھوں میں ان گنت خواہشیں اور خوابوں کے کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے اس کے دل کا درد آنکھوں میں نمی کی سرخ اختیار کرتا خوشی کی نظر شاہینہ بیگم اور راحت صاحب پر جا پڑی، جو افسردہ سے اسی کی طرف متوجہ تھے، جس پر خوشی نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے اپنے لبوں پر جھٹ بناوٹی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ آرزو تو اظہار خانزادہ کے خود کو اہمیت دینے پر خوشی سے پاگل ہوتے ارد گرد سے انجان تھی، مگر تیز نظر کے مالک اظہار خانزادہ کی نظروں سے سامنے موجود 3 افراد کی بے چینی چھن نہیں رہی تھی۔ اظہار خانزادہ کی پرسوچ نگاہیں کچھ کھوجنے میں لگی تھی، کچھ تو ایسا تھا جس کی پردہ داری تھی۔ آخر اپنی بھتیجی سے اتنی محبت کرنے والے اس کے والدین اچانک سے اسے چھوڑتے اظہار خانزادہ کی طرفدار کیسے بن گئے تھے، جو اسے خوشی کے نکاح سے دستبردار کر رہے تھے؟ آرزو نے چمک چہرے کے ساتھ کیک کاٹتے سب سے پہلے اپنے قریب کھڑے اظہار خانزادہ کے منہ میں ڈالا، جو جواباً وہ بھی اسے کیک کھلا گیا تھا۔ کیک چونکہ شوگر فری نہیں تھا، اس لیے ذرا سا چکھتے راحت صاحب اور شہینہ بیگم اپنے کمرے میں چلے گئے، تو خوشی نے بھی وہاں سے جانے کی ٹھانی تھی۔ جب آرزو اسے پکارتی روک گئی تھی، خوشی آؤ نا ہمارے ساتھ، کیک انجوائے کرو۔ آرزو نے اپنے اور اظہار کے لیے کیک پلیٹ میں ڈالتے خوشی کو بھی آفر کی تھی۔ نہیں تھینکس، آپ کرو انجوائے، میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ خوشی انکار کرتی پلٹ گئی تو آرزو نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے، مگر اظہار خانزادہ کو اس کا انکار کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ گھمنڈی لڑکی، اظہار خانزادہ نے بڑبڑاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ خوشی راحت صاحب اور شہینہ بیگم کے سونے کے لیے لیٹنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب اسے سامنے سے اظہار آتا دکھائی دیا تو اس نے خاموشی سے ایک سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہا تھا، لیکن اظہار نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تو وہ قدم روکتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہاں سے ابھرتی ایک عجیب مقناطیسی قوت خوشی کا گھیراؤ کرنے لگی تو وہ گھبرا سی گئی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، چھوڑے میرا راستہ، خوشی نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اظہار خانزادہ نے پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے
آبرو چکائے کہا تو خوشی کو اظہار کی اس ہر درمی پر تعجب سا ہونے لگا تھا۔ خوشی نے لبوں پر خاموشی سجائے دوسری طرف سے نکلنا چاہا تھا، مگر ازہاد خانزادہ اس کا بازو دبوچے اسے جھٹکے سے پیچھے موجود دیوار سے لگاتا اس پر سایہ کیے کھڑا ہوا تھا۔ خوشی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا ننھا دل آج بھی اپنے من پسند شخص کو قریب پا کر سر پٹ دوڑا تھا۔ میرے ماں باپ کے پاس سے آ رہی ہو، ان کی خدمتیں کرتے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں ان کی مجھ سے زیادہ پرواہ ہے؟ شاید اس ڈرامے سے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ازہاد خانزانہ کے لب کچھ اور لفظ کہہ رہے تھے تو وہیں آنکھوں میں خمار سا ابھرنے لگا اور وہ بولتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل نزدیک چہرہ لے آیا تو دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ خوشی نے اپنا چہرہ پھیرتے آنکھیں سختی سے بند کی تھی۔ میں کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ہٹیں میرے راستے سے، آپ میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ خوشی نے لرزتی کانپتی آوازوں میں کہا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ بیوی ہو تم میری۔ ازہاد خانزادہ نے جیسے قسم اٹھا رکھی تھی کہ خوشی کو پاگل کرنے کا اور خود بھی دل کی آواز پر کان نہ دھرنے کی۔ اور وہ آرزو وہ کیا ہے؟ خوشی نے خود کو دیوار میں گھسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھی بھینچتے خود میں بولنے کی ہمت لائی تھی۔ فی الحال تو وہ بیوی نہیں ہے، اور ہاں تمہیں ایک بات بتا دوں، میرے والدین مجھے اپنی زندگی میں اپنی من پسند لڑکی کے ساتھ گزارنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ تمہارا ان کی خدمتیں کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ آخر کو میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ازہاد خانزادہ نے خوشی کے رخ موڑنے پر تھوڑی سی اس کی طرف ٹھوڑی کی اور پوچھا، اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور مطالعہ کرتے مگر سامنے سے خوشی کا سپاٹ سا چہرہ دیکھتے ازہاد کو بہت عجیب لگا۔ ان کی اور میری ایک دوسرے سے محبت بے مطلب ہے، تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑتے اپنی زندگی پر دھیان دیں۔ خوشی سرد سے لہجے میں بولتی کمال جرأت سے حیران کھڑے ازہاد کو ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹاتی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اب اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ اگلی صبح ازہاد خانزادہ بھی کمرے میں ہی تھا جب پریشان سے راحت صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ وہ ہادی جلدی میرے ساتھ آؤ، خوشی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ہوش پڑی ہے، وہ تکلیف زدہ لہجے میں کہتے پھر سے پلٹ گئے تو ازہاد خانزادہ رفتاری سے چلتا اس کے پیچھے خوشی کے کمرے تک پہنچا۔ یہاں واقع وہ بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ ازہاد نے جلدی سے اس کے کومل سے وجود کو باہوں میں بھرتے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی، نہ جانے کب سے اس کے حال میں پڑی تھی۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتے ازہاد کے دل پر آریاں سی چلنے لگی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ازہاد نے تفکر سے چہرہ لیے راحت صاحب کے بینچ پر بیٹھا اور خود مسلسل بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا یہ بے قرار سا انداز راحت صاحب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب ڈاکٹر کے باہر آنے پر ازہاد نے خوشی کی خیریت دریافت کی تو اس کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ جاننا چاہی تو ڈاکٹر کے منہ سے نکلتے الفاظ سے بری طرح چونکا گئے۔ جی آپ کے پیشنٹ کا شوگر لیول کم ہو گیا تھا، کچھ دن ان کی انسولین ویکسین کا خیال رکھیے گا، اور پھر اس کی کمزور اعصاب کسی ٹینشن میں ہیں تو پلیز انہیں سٹریس فری رکھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر یہاں ازہاد کو راحت خوشی سے اپنے بولے جانے والے الفاظ پر شرمندگی محسوس ہوئی، وہیں وہ حیرانگی سے سوال کر گیا، انسولین ویکسین کیوں؟ ازہاد نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر ڈاکٹر بھی حیران ہوا۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ مس خوشی ڈائبٹیز کی مریضہ ہیں۔ ڈاکٹر ازہاد خانزادہ کو گہرا جھٹکا دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے راحت صاحب کی طرف دیکھا، ایک بار پھر سے یقین دہانی چاہی تو وہ رنجیدہ سے ہاں میں سر ہلاتے خوشی کو دیکھنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ پیاری سی لڑکی چھوٹی سی عمر میں اس موذی بیماری میں مبتلا تھی۔ ازہاد خانزادہ کے پورے وجود میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وہ آج اس کی آنکھوں پر رکھا پردہ بھی ہٹا تھا کہ وہ کیوں اس کے ماں باپ کی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ واپسی پر راحت صاحب گاڑی میں پیچھے خوشی کے ساتھ بیٹھے تھے، جو نڈھال سی ان کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ گھر تک کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچنے پر خوشی نے راحت صاحب کے سہارے گاڑی سے اترتے گھر کے اندر جانا چاہا تھا۔ جب ازہاد خانزادہ اس کے سامنے آتے خوشی کو پھر سے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تو وہ خوشی شرم کے بوجھ تلے دبتی اس کا چہرہ دیکھتی چلی گئی۔ میں چل سکتی ہوں، وہ مذمت کرنے لگی، مگر ازہاد خانزادہ اسے نیچے اتارنے کے بجائے راحت صاحب سے بولا، بابا آپ کی بچی کو ایک ڈرپ کی نہیں بلکہ 2-3 ڈرپس کی ضرورت تھی تاکہ یہ ہر وقت بے ہوش ہونے کے بعد دوسروں کی باہوں میں جھولے نہ جھولتی پھرے۔
اظہار خانزادہ کے الفاظ پر یہاں رہا سب ہلکے سے ہنس دیے تھے۔ وہیں خوشی نے منہ بناتے اظہار کو گھورنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا مسکراتی نظروں کے ساتھ مکمل طور پر خود کی طرف متوجہ ہونا اسے حد سے زیادہ پزل کر گیا تھا۔ ماما اپنی خوشی کو اچھے سے کھلائیں پلائیں، ورنہ یہ ایسے ہی بے ہوش ہوتے آپ کو غمگین کرتی رہے گی۔ اظہار فل وقت خوشی کو لاؤنج میں موجود شہینہ بیگم کے پاس صوفے پر بٹھاتا پھر سے اسے چھیڑ گیا۔ وہ پورے خفگی سے اونچی آواز میں بول پڑی تھی، میں بھلا اپنی مرضی سے بے ہوش ہوتی ہوں؟ ماما یہ مجھے کب سے تنگ کریے جا رہے ہیں؟ خوشی نے بچوں کی اس انداز میں شکایت لگائی تو شہینہ بیگم اظہار کو آنکھیں دکھاتی خوشی کو خود سے لگا گئی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں انہیں اپنا بیٹا بہت بدلا بدلا لگا تھا۔ دل میں اس کی اور خوشی کی ایک ہو جانے کی دعا شدت سے ابھری تھی۔ اپنے ماں باپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور خود اپنے دل میں دوڑتی خوشگوار سی لہر نے اظہار کو موڈ اور اگلا فیصلہ کرنا بہت آسان کر دیا تھا، اور اس دن آرزو نے بھی اب بہت باریک بینی سے اظہار کا خوشی کی طرف بڑھتا رجحان دیکھا اور خوشی میں پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا۔ وہ لڑکی ہونے کے ناطے اظہار کی آنکھوں میں خوشی کے لیے محبت کو بآسانی بھانپ گئی تھی۔ اظہار کو اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اظہار بھی آرزو کی خاموشی محسوس کر گیا تھا۔ وہ بھی مزید دیر نہ کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنا خوشی کا رشتہ واضح کرتے اسے واپس پلٹ جانے کا مشورہ دے گیا تھا۔ تو آرزو بہت دکھی ہو گئی تھی، مگر وہ کوئی شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے درمیان کبھی کوئی زبانی قول و قرار نہیں ہوئے تھے جن کے پورے نہ کرنے کا آرزو اظہار پر الزام لگاتی۔ آرزو لندن واپس چلی گئی تو اظہار نے اپنے دل کی بدلتی کیفیت بیان کرتے اپنے ماں باپ کے سامنے خوشی کو رخصت کرنے کی عرضی بیان کی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اظہار نے انہیں مکمل یقین دلایا تھا کہ وہ ہمدردی نہیں بلکہ محبت سے خوشی کو اپنانا چاہتا ہے۔ آج خوشی اظہار کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دل تو اس کا پلٹ بھی ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کو وہ وقت یاد آیا جب راحت صاحب نے اس کے سامنے اظہار کی خواہش بیان کی تھی کہ وہ خوشی مرگ کی کیفیت میں چلی گئی تھی، مگر پھر دل کچھ اداس سا ہو گیا تھا، کہیں اظہار ہمدردی میں اس پر ترس نہ کھا رہا ہو۔ وہ اس احساس کی بدولت اظہار خانزادہ کے مل جانے کی مکمل خوشی بھی منا نہیں رہی تھی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور خوشی کے دل کا مکین زمین پر مضبوط قدم دھرتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو خوشی کا وجود لرز گیا تھا۔ آنکھوں پر پلکوں کی بھاری جھالر گرتی چلی گئی تھی۔ اظہار خانزادہ اس کے مقابل بیٹھتا اس کے منموہنے سکے سجے سنورے حسن کو نہارنے دیکھنے لگا۔ وہ مشکل سے خوشی کی آنکھیں اٹھائیں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ نے کسی ہمدردی یا پھر مجبوری کے تحت مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے نا؟ اظہار جو اسے دیکھنے میں محو تھا اس کے لبوں کی حرکت پر سانس روکے اس کے سرخ رنگوں میں رنگی پنکھڑیوں پر نظر مرکوز کرتے اس نے بمشکل خوشی کے الفاظ کو سمجھا تھا۔ ہمدردی تو نہیں، ہاں البتہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ اظہار خانزادہ نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے تو خوشی کی ادھوری سی خوشی بھی مانت پڑنے لگی۔ دل پر گھونسا سا پڑا تھا کہ کس نے کیا تھا آپ کو مجبور؟ خوشی کی زبان لڑکھڑائی، کیا بابا اور مما نے؟ مگر کیوں؟ میں نے ہی تو انہیں اکسایا تھا کہ میں پہلے ہی آپ کے قابل قبول نہیں ہوں۔ آپ تو عام لڑکیوں کی طرح صحت مند بھی نہیں ہو۔ وہ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے دیں تو پھر؟ خوشی خود سے ہی سوال جواب کرتی جیسے ہی اپنی عزت نفس مجروح ہونے پر پرملال ہونے لگی تھی۔ اظہار خانزادہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آہستگی سے اس کے لبوں پر انگوٹھا رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ چپ کر جاؤ لڑکی، خود سے اخذ کرتی جا رہی ہے، خود ہی جواب دیتی جا رہی ہے، کچھ مجھ سے بھی سن لو۔ اظہار نے اپنے عمل سے خوشی کی سانس روکی تھی اور خوشی نے بھی کن آنکھوں سے اپنے لبوں پر موجود اظہار کے انگوٹھے کو دیکھا تھا، جیسے وہ اب نرمی سے اس کے لبوں سے مس کرتا اس کی نرماہٹ محسوس کرنے پر پرفسون لہجے میں بول رہا تھا، محبت کرنے لگا ہوں تم سے، دل میں بسنے لگی ہو، اس قدر دل کو بھا گئی وہ نہیں حاصل کرنے کے لیے ضد پر ڈٹ گیا۔ تمہیں ہی حاصل کرنا تھا مجھے، اور پوری زندگی کے لیے تم اب میرے لیے قبول ہو۔ اظہار خانزادہ دل و جان سے پورے سچے لہجے میں اپنے اظہار خوشی کو سونپتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ اتنی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے، خوشی رونا نہیں، اب تم نے مزید نہیں رونا، خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ اظہار نے اسے اپنی پیار بھری پناہوں میں لیتے اس میں شرم و حیا سے سمٹنے پر مجبور کیا تو خوشی نے آزودگی سے اپنے محبوب شوہر کا لمس محسوس کرتے خود کو اس کے سپرد کرتے آسودگی سے آنکھیں